بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں خلا پہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے، اسپیشلی مفتی طارق مسعود صاحب اور علی بھائی کے درمیان، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی، کچھ بیک اینڈ فورتھ ہوا۔ تو اس سلسلے میں کچھ سوالات آئے مجھے بھی کہ یہ کیا ہے یونیلیٹرل جو ڈیورس ہے، کیا عورت طلاق نہیں دے سکتی؟ کیا عورت بس جا کے عدالت سے خلا نہیں لے سکتی؟ اگر نکاح کے وقت باہم رضامندی ہوتی ہے فریقین کی، تو وہ نکاح فسخ اگر کرنا چاہیں فریقین تو کیا وہ نہیں کر سکتے؟ کیا عورت کو مرد سے ہی اجازت لینی پڑے گی؟ تو اس سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں۔ بڑا عجیب سا موضوع ہے، لیکن مجھے خوشی بھی ہے، حیرانی تو ہے، لیکن خوشی بھی ہے کہ ینگسٹرز، میرے جو نوجوان بچے ہیں، اسپیشلی جو یوتھ ہے، ایون او لیولس کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اس چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اور when I looked into it a little bit further، تو ان کی دلچسپی کا جو اصل مقصد ہے وہ فیمنزم کے بیک ڈراپ میں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ مرد اور عورت کو کیا برابری نہیں ہے؟ مرد اگر طلاق دے سکتا ہے تو عورت طلاق نہیں دے سکتی، یونیلیٹرل ڈیورس نہیں دے سکتی یا سیک نہیں کر سکتی فرام دا جوڈیشری۔ تو اس لحاظ سے یہ موضوع کافی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تو لیٹس لک ان ٹو دس بعونہ تعالی و باحسانہ انشاءاللہ۔ یلا بسم اللہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعلہ هدى للناس وبشرى للمؤمنین، والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المتطہرین وعلى اصحابہ الراشدین المہدیین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ عورت اور مرد اسلام میں برابر ہیں، لیکن یہ برابری ٹوٹیلٹی میں ہے، یعنی دونوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے برابر ہیں، لیکن ان کے رولز ڈفرینٹ ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھ لیں، آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، I'll make it easier for you. Let's say there are two students، دو بچے ہیں، وہ دونوں ایک ایگزام دیتے ہیں۔ لیٹس سے یہاں پہ او لیولس کا ایگزام دے رہے ہیں، اینڈ دے بوتھ گیٹ 14 A's، جس میں سے 12 A stars ہیں اور 2 A's ہیں۔ سو ان دونوں کا رزلٹ سیم ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ ان میں سے وہ میتھس میں اے اسٹار لیتا ہے، جبکہ دوسرے اسٹوڈنٹ کا میتھ میں اے اسٹارز نہیں ہیں، اس نے فزکس میں اے اسٹار لیا۔ اس پہلے اسٹوڈنٹ کا فزکس میں اے اسٹار نہیں ہے۔ تو اب رزلٹ اینڈ آف دا ڈے، آخر میں آ کے ان ٹوٹیلٹی تو سملر ہو گیا، بالکل ایکول رزلٹ ہے، لیکن ان کے درمیان ایپٹیٹیوڈ کے فرق کی بیس پہ، پڑھائی کی فرق کے بیس پہ، اپنے انٹرسٹ کی فرق کے بیس پہ، تیاری کی فرق کے بیس پہ، سبجیکٹس کے اندر سکورنگ کا ڈفرینس ہے۔ میٹرک ایف اے ایف ایس سی کے اندر یوں سمجھ لیں آپ کہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایگزام دیتے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، وہ ایگزام دیتے ہیں، دونوں کے 800 مارکس ہیں، بالکل سیم ایکول مارکس ہیں، لیکن ایک کے انگلش میں زیادہ ہیں، لیٹ سے دوسرے کے جو ہے وہ سائنسز، کسی سائنس کے سبجیکٹ میں زیادہ ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ایکویلٹی آ گئی رزلٹ میں، لیکن اس کے اندر ایپٹیٹیوڈ کی بیس پہ، تیاری کی بیس پہ، میں بھی سائیکولوجیکل میک اپ کی بیس پہ، ایک کو زیادہ انٹرسٹ تھا ایک سبجیکٹ کے ساتھ، ایک کو دوسرے سبجیکٹ میں زیادہ انٹرسٹ تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینس ہے۔
یہ ڈفرینس ایکویلٹی کے اگینسٹ نہیں ہے. ڈفرینسز ہونا ایکویلٹی کے اگینسٹ نہیں ہوتا. یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی. دیکھیں اس مثال سے کہ اگر رزلٹ سیم ہے، ایکول ہے، لیکن رزلٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں رزلٹ کے اندر، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اوور آل رزلٹ ایکول نہیں ہے. اسی طریقے سے مرد اور عورت کے روز میں اگر ڈفرینسز ہیں اور مرد اور عورت کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیات اسائن کی ہیں اس کے اندر تھوڑے ڈفرینسز ہیں، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ لوگ ان ایکولز ہیں. ان ایکویلٹی سے اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا. تو مرد اور عورت ایکول ہیں، انسان ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس کی دلیل بھی دے دوں آپ کو. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ایکول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. سورہ قیامہ کی مثال لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نطفے سے پیدا کیا، اسی کو ذکر بھی بنا دیا، اسی کو انثیٰ بھی بنا دیا، اسی کو مرد بنا دیا، اسی سے عورت بنا دی. تو اس سے کیا مراد ہوا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. انسان سمجھتا ہے کہ وہ بغیر پوچھ گچھ کیے چھوٹ جائے گا. يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. کیا سیمنل فلوئڈ کا ایک ڈراپ نہیں تھا انسان؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ علقہ بنا اور فخلق فسوى، پھر ہم نے اس کو شیپ کیا جس فارم میں ہم نے چاہا. وجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اسی سے ہم نے پھر جوڑے پیدا کیے، مرد بھی بنایا اور عورت بھی بنائی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ایکویلٹی ہے، ایبسلیوٹ ایکویلٹی ہے. بحیثیت انسان اپنی ایبسلیوشن میں مرد اور عورت بالکل برابر ہیں. کوئی برتر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے کسی کو کوئی برتری نہیں ہے، کوئی برتر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے کوئی کمتری نہیں ہے پیدائشی طور پہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بس بہتر وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. اپنے اعمال کی بیس پہ آپ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ بناتے ہیں. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے تگ و دو کی. تو ایبسلیوٹ ایکویلٹی ہے مرد اور مرد کے درمیان بھی، مرد اور عورت کے درمیان بھی. لیکن رول اسائنمنٹ ڈفرینٹ ہے. اب دیکھیں اگر کوئی کہنے والا یہ اعتراض کر رہا ہے تو کوئی کہنے والا یہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ جی ماں کو اتنی فضیلت کیوں ہے؟ ماں کے پیروں کے نیچے جنت، تو باپ کے پیروں کے نیچے بس سلیپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی عرض گزار ہوئے، عرض لے کے آئے کہ مجھ پہ زیادہ حق کس کا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں کا. پھر پوچھا، پھر فرمایا امک، پھر پوچھا، پھر فرمایا امک. 3 دفعہ کہا تمہاری ماں کا زیادہ حق ہے. پھر عرض کی تو کہا ابوک، تمہارے باپ کا. اب 3 درجے فضیلت کے باپ کے اوپر ہیں ماں کے. 3 درجے، 1 درجہ نہیں، 2 درجے نہیں، 3 درجے. 3 درجے، 1 2 نہیں، 3 درجے. That is massive. That is a massive difference. اولاد پہ زیادہ حق کس کا؟ ماں کا. زیادہ ادب کی کون حقدار؟ ماں. زیادہ محبت کی کون حقدار؟ ماں. باقی تو رب نے فرما دیا کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما
صغیرا. جب تمہارے پیرنٹس بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھو. ولا تقل لهما اف، اف نہ کہو انہیں. ولا تنہرهما، ان سے لڑائی جھگڑا مت کرو، انہیں ڈانٹو مت. وقل لهما قولا معروفا، اچھے لہجے میں بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو. اور کہو اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے میری پرورش کی آپ بھی ان پہ رحم فرمائیے. یہ تو کہہ دیا رب نے، ایکویلٹی آ گئی اس میں، لیکن درجہ پھر بھی فضیلت کا ماں کا زیادہ، ماں کا زیادہ، ماں کا زیادہ. ماں کے پیروں تلے جنت، باپ کے پیروں تلے کینچی جوتی ہیں جی سلیپرز. اچھا، یہ تو ہو گیا اولاد اور پیرنٹس کا معاملہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ عورت پہ حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ طاقتور ہیں. اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ آج انکار کر سکتے ہیں سینٹی میں، اپنے ہوش و حواس میں ذی شعور ہوتے ہوئے یہ آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ مرد فزیکلی زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ آج کل یہی تو بحث چلی ہے، آپ نے شاید ڈبیٹ کے فالو کی ہوگی. یہ جو ٹرانسجینڈرز ایکویلٹی چاہ رہے ہیں ویمن کے ساتھ سپورٹس میں، تو جتنے بھی کوچز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ انڈیو ایڈوانٹیج ہے نا. اگر آپ نے یہ ڈبیٹ دیکھی ہو، اس ڈبیٹ کو آپ نے فالو کیا ہو، تو اب ایک ٹرانسجینڈر ہے جو کہ بنیادی طور پہ مرد ہے، وہ عورتوں کی سپورٹس میں عورت بن کے اگر کھیلے گا تو ایڈوانٹیج کس کے پاس ہے؟ ظاہر ہے اسی کے پاس ہوگی نا. فٹ بال کھیل لیں آپ کوئی اور گیم کھیل لیں، سوئمنگ دیکھ لیں. سوئمنگ کے لحاظ سے کنٹروورسی اسپیشلی بلو آف ہوئی تھی کہ وہ ایک مرد تھا جو جب مرد بن کے سوئمنگ لیگز میں شامل ہوتا تھا اور کمپیٹ کرتا تھا تو ککھ نہ کنڈے کا تھا، یعنی اس کی کوئی اوقات نہیں تھی. وہ کبھی جیت تو کیا، وہ کبھی لیگز میں بھی نہیں آ سکا. تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی جینڈر چینج کر لی ہے، میں جی عورت ہوں جی. اس نے جینڈر شاید تھوڑی سی چینج بھی کی تھی، اپنی کوئی ہارمونل ٹیکے وغیرہ بھی لگوائے تھے. تو وہ عورتوں کی سپورٹ میں آ گیا، تو عورتوں کی سپورٹ میں ورلڈ چیمپئن. کسی عورت سے کیسے ہارے وہ؟ ظاہر ہے لڑکیوں سے تو نہیں ہار سکتا نا، ہے تو لڑکا. ویمن کی آپ دیکھ لیں ٹیم کرکٹ کی، وہ پچھلے دنوں میمز بھی بنی تھی اس کے اوپر. انہوں نے کہیں چیلنج کر دیا، میرا خیال ہے ساکر کی ٹیم، اس نے کہیں چیلنج کر دیا تو 11 گولز ہوئے انہیں لڑکوں کی طرف سے، 11-0. تو ایک بات جس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے، اور یہ چیز عدالت بھی سب سے پہلے دیکھتی ہے اور مانتی ہے، عورت لیتھل فورس یوز کر سکتی ہے اگر مرد نہتا بھی ہو اور عورت کو مارنے کے لیے لپکے، تو اس کے جو صرف فسٹس ہیں، یہ جو صرف ہاتھ ہیں، انہی سے وہ عورت کو مار سکتا ہے. یہ عدالت یہ چیز ریکگنائز کرتی ہے. اگر عورت کے پاس گن ہے اور وہ شوٹ کر دے مرد کو تو وہ سیلف ڈیفenس میں جسٹیفائڈ ہے، جسٹیفائیبل مینس ہیں، جسٹیفائیبل جوڈیشل مینس یوز کیے ہیں اس نے سیلف ڈیفنس کے لیے. مرد کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی چاقو چھری کچھ نہیں تھا، گن تو دور کی بات ہے، لیکن وہ عورت پہ حملہ آور ہوا، عورت کو مارنے کے لیے آیا، تو عورت نے آگے سے فائرنگ کر دی، تو وہ جسٹیفائڈ ہے عورت، کیونکہ مرد عورت کو تو مار سکتا ہے آرام سے. کیوں ریپس ہوتے ہیں؟ ریپس اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا. اگر تو مرد اور عورت کے درمیان طاقت ایک جتنی ہو تو پھر عورت کیسے حاوی ہونے دے مرد کو؟ ایک مرد ایک عورت کا ریپ کرتا ہے نا، اس دنیا میں، اس معاشرے میں ہوتا ہے. تو کیسے ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے. بایولوجیکل فیکٹ ہے، بایولوجیکل فیکٹ ہے. اب اس کی بیس پہ ایک رول اسائن ہو گیا اس کو، وہ قوام بن گیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. کیونکہ رب نے زیادہ طاقت دی ہے اس کو، اس لیے وہ طاقتور ہے، تو وہ مینیج کرتا ہے عورتوں. قوام کا مطلب ہوتا ہے مینیجر.
باپ کے رول میں مینیج کرے گا، ہسبینڈ کے رول میں مینیج کرے گا، بھائی کے رول میں مینیج کرے گا، اس لیے کہ طاقتور ہے وہ بما انفقو، اور اس لیے کہ فائنینشیل ذمہ داری اس کے اوپر. اب یہ رولز اسائن ہو گئے. عورت کی حفاظت کا ذمہ اس کا، عورت کے نان نفقے کا ذمہ اس کا، عورت پہ کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں ہے کسی بھی سوشل رول میں، بیٹی کے رول میں، بہو کے رول میں، بیوی کے رول میں، ماں کے رول میں، کسی بھی رول میں عورت کے اوپر کوئی فائنینشیل ذمہ داری نہیں ہے. فائنینشیل ذمہ داری بھی نہیں ہے، فزیکل ذمہ داری بھی نہیں ہے. فزیکل ذمہ داری بھی مرد کی ہے. سارے ہیوی ڈیوٹی کام مرد کے ذمہ ہے، حفاظت وغیرہ یہ وہ سب کچھ، سامان اٹھانا رکھنا. ہیں جی وہ اتوں لا دیو ہیں پیٹی لا دیو جی، وہ کیوں وہ لا دیو کپڑے، اور رضائیاں لاؤ جی، ہوں رضائیاں لے کے چھاتے جاؤ جی، ہوں پرانے زمانوں کی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ سب کچھ بھی مرد کے پاس ہے. اب رولز اسائن ہو گئے، رولز ڈفرینٹ ہو گئے. اب مرد کو ایک درجہ عورت پہ مل گیا. جب مرد کو ایک درجہ عورت پہ ملا تو اب عورت کو فرما برداری کرنی پڑی مرد کی. بس اتنی سی بات ہے جو کہ فیمنسٹ کو ہضم نہیں ہوتی. میاں اور بیوی کے رول میں مرد پہ عورت کی فرما برداری نہیں ہے، عورت پہ مرد کی فرما برداری ہے. بس یہ بات یاد رکھ لیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، وَإِن تَخَافُوا نُشُوزَهُنَّ، اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا خوف ہو. نشوز کا لفظ آ گیا، نافرمانی کا خوف ہو، تو اس سے کیا مراد ہوئی کہ وہ فرما بردار ہوں گی تو نافرمانی کا خوف ہوگا نا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو آیت پوری پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. جی تو یہ سورہ نساء ہے، آیت ہے اس کی 34. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد عورتوں کے پروٹیکٹرز ہیں، ان کے مینیجرز ہیں، ان پہ فضیلت ہے، عورتوں پہ فضیلت ہے ایک درجے کی مردوں کو. کس وجہ سے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ کچھ کو کچھ پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کچھ پر دنیاوی روز کے حوالے سے کسی چیز میں برتری دی ہے، تو طاقت زیادہ ہے مردوں کے پاس. وبما انفقوا، اور اس لیے کہ سپینڈنگ ان کے اوپر ہے، نان نفقے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، مال خرچ کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے. فالصالحات، اب دیکھیں یہ اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے وائفز کی، یہ آیت ہی پوری وائفز کے بارے میں. لیکن الرجال قوامون علی النساء کے اندر آپ ڈیفینیٹلی بیٹی اور باپ کا رشتہ بھی شامل کر سکتے ہیں، بائی ڈیفالٹ شامل ہو جاتا ہے. لیکن اس کو ماں اور بیٹے پہ آپ نہیں فٹ کر سکتے، اور جنرلی بہن اور بھائی پہ فٹ نہیں کر سکتے. تو کیونکہ یہ اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے شادی شدہ جوڑوں کی، کیونکہ یہ آگے ساری آیت ہی اسپیسیفکلی اس چیز کے لیے، وائفز کے لیے. لیکن جنرل رول کے اندر نان نفقہ مرد کے اوپر ہوتا ہے ہر رول میں، اور کسی بھی رول میں عورت کے اوپر نان نفقہ نہیں ہوتا، عورت کے اوپر کچھ خرچ کرنا نہیں ہوتا. ماں اور بیٹے کے ریلیشن شپ میں اگر ہسبینڈ نہیں ہے تو بیٹے کے اوپر ہے، ظاہر ہے جب وہ عاقل بالغ ہو جائے، کمانے کے لائق ہو جائے. باپ نہیں ہے تو بھائی کے اوپر ہے بہن کی ذمہ داری. تو وعلی ھذا القیاس، لیکن اسپیسیفکلی اس کو آپ دیکھیں مین اینڈ اے وومن، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، کہ الرجال قوامون علی النساء، ہسبینڈس اپنے وائفس کے پروٹیکٹرز ہیں اور مینیجرز ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی عورتوں پہ اسٹرینتھ کے حوالے سے. وبما انفقوا من اموالہم، اور چونکہ وہ خرچ کرتے ہیں ان پہ ذمہ داری ہے. فالصالحات، پس رائچس بیویاں، صالح نیک بیویاں، قانتات اوبیڈینٹ بیویاں، مطیع اور فرما بردار. دوسرا لفظ ہی، دوسری کوالٹی ہی قانتات ہے. اب یہ ڈکشنری میں دیکھ لیں، دنیا کی کوئی ڈکشنری اٹھا لیں اور دیکھ لیں، اس میں
کہ قانتات کا کیا مطلب ہوتا ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور حفاظت، جو حفاظت کرتی ہیں ان چیزوں کی جن کا رب نے حکم دیا ہے، غیب میں، ان سین میں، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو وہ حفاظت کرتی ہیں. مرد نہ بھی ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت، چونکہ ان کی عزت مرد کی عزت ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. پھر اب آگے آ گیا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن کی ڈس اوبیڈینس آپ فیئر کر رہے ہو، جو ایروگینٹ ہو جائیں. کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ دیکھیں یہاں پہ ہے ال کانڈکٹ، اور اگر ہم یہ غالباً صحیح انٹرنیشنل ہے تو اس میں اگر ہم ترجمہ دیکھیں but those wives from whom you fear arrogance، نافرما برداری، کیونکہ آگے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ کا لفظ آ رہا ہے اور میں اس طرف آ رہا ہوں. واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن وائف سے تمہیں نافرمانی کا خدشہ ہو، یعنی ابھی نافرمان ہوئی بھی نہیں ہے، خدشہ ہی ہو جائے نافرمانی کا. فَعِظُوهُنَّ، تو کیا کرو پھر 3 سٹیپس ہیں، اور اس کے بعد طلاق ہے یا واپسی ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، وربل فائٹ کرو ان سے، سمجھانے کی کوشش کرو انہیں وربلی. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اس کے بعد اگر نہ مانے تو بستر علیحدہ کر دو. سیکس لیس میرج، بستر علیحدہ کر دو. پھر بھی اگر نہ مانے وَضْرِبُوهُنَّ، یہاں میں بڑے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ وَضْرِبُوهُنَّ سے مراد ہے سیپریشن، تو پھر سیپریٹ ہو جاؤ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، آگے لفظ آ گیا، پھر اگر وہ تمہیں اوبے کریں. اب یہ جو نشوزہ ہننا ہے نا، اس کے بہت سے لوگوں نے بہت سے ترجمہ کیے ہیں. آپ تراجم اٹھا کے دیکھیں گے، تفاسیر اٹھا کے دیکھیں گے تو بے شمار جو مفسرین ہیں اور بے شمار جو مترجمین ہیں انہوں نے بہت سے ترجمے کیے ہیں. کسی نے ال کانڈکٹ کہا ہے، کسی نے کہا ہے اگر تمہیں ان سے انفیڈیلٹی کا خدشہ ہو، کسی نے کہا ہے نافرمانی کا خدشہ ہو، کسی نے کہا ہے کہ نہیں اس کا مطلب ال کانڈکٹ ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد ہے بے ایمانی، اگر بے ایمانی کا خدشہ ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن اب آپ دیکھیں، مزے کی بات دیکھیں، آگے آ رہا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں. اب اطعنکم کا کوئی اور ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ تو اطاعت ہی ہے نا. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، اگر یہاں پہ اطاعت مراد ہے تو نشوزہ ہننا سے کیا مراد ہونا چاہیے پھر؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کانٹیکسٹ کے اندر. عبارت النص کی ڈسکشن کے بعد اب دلالت النص کی بات کرتے ہیں. تو دلالت النص کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں، کانٹیکسٹ کے اندر یہ بتائیں کہ پھر نشوزہ ہننا سے کیا مراد ہوا؟ ظاہر ہے پھر اس سے مراد ہوا کہ اگر وہ نافرمان آپ کی ہو جائیں، نافرمانی کا آپ کو خدشہ ہو ان سے. تو نافرمانی کا خدشہ ہو تو سب سے پہلے وربل فائٹ کرو، پھر بیڈ سے علیحدہ کرو، پھر بالکل جدا ہو جاؤ، یعنی سیپریٹ ہو جاؤ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ اوبے کر لیں، واپسی کا راستہ اختیار کر لیں. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ہولڈ نتھنگ اگینسٹ دیم. ان اللہ کان علیٰ کبیرا. تو یہ جو ہے یہ پروسیس ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. پھر سیپریشن کے بعد بھی اگر وہ نہ مانیں اور تمہیں پتہ چل رہا ہو کہ اب بالکل علیحدگی ہو جائے گی، تو ایک دفعہ ان کے بھی کسی بڑے کو بلا لو اور اپنے بھی کسی بڑے کو بلا لو اور بیٹھ جاؤ اور دیکھو اگر معاملہ حل ہو سکے. نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور پھر طلاق کا راستہ ہے. تو یہ میں نے آپ کو دکھلانا تھا کہ قرآن میں واضح طور پہ یہاں پہ یہ لفظ آ گیا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اوبیڈینس کا. تو اس میں تو اوبیڈینس ہے. اب یہ بات حلق سے نہیں اترتی فیمنسٹس کے. عورت کو اوبیڈینس، عورت پہ مرد کی اوبیڈینس فرض ہے. شادی میں، شادی شدہ جوڑے میں عورت نے اوبیڈینس کرنی ہے مرد کی، لازمی، اوبیڈینٹ وائف.
کہتے ہیں نا جی آج کل جی میرا کہنا نہیں مانتے جی اس لیے طلاق ہو گئی، دیکھو جی کیسا مرد، آج کل نیریٹو بن گیا. آج کل کے معاشرے میں یہ فیمنسٹ نیریٹو سیپن کر گیا کہ جی عورت کیا مطلب جی کہنا مانے، مرد کہے کہ اٹھو تو اٹھ جائے، مرد کہے بیٹھو تو بیٹھ جائے. ہاں قرآن کہہ رہا ہے بھائی، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. جی جہاں مرضی آئے جہاں مرضی جائے، پوچھ کے جائیں جی، پوچھ کے آئے جی، یہ کیا بات ہوئی جی؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے قانتات فإن أطعنكم، الفاظ قرآن کے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں، اس سے ایکویلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے وہ غلام نہیں ہوگی مرد کی. یہ اللہ تعالیٰ نے روز اسائن کر دیا. آپ کہیں جی کیا وہ پراپرٹی ہے مرد کی؟ بھائی کہاں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہیں؟ نہیں. پراپرٹی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ مرد برتر ہے؟ نہیں. عورت کمتر ہے؟ نہیں. رول ڈیفرنٹ ہے، بس یہ وجہ ہے. رول تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. مرد کے اوپر فائنینشیل ذمہ داری بھی ہے، مرد کے اوپر فزیکل سائیکولوجیکل بھی ذمہ داری ہے حفاظت کی. تو اس وجہ سے اس کو ایک درجہ زیادہ ہے. وَلَهُمْ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ زیادہ حاصل ہے. اب یہ تو رب نے کہہ دیا بھائی، اس کے تو خلاف نہیں ہو سکتا. یا تو قرآن کو کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے. تو یہاں پر یہ بات اب سمجھ لیں کہ یونیلیٹرل ڈیورس جو طلاق کی بات ہے وہ مرد کے پاس ہے، کیونکہ عورت اس کی فرما بردار ہے، مرد حق اس کے اوپر حکم قائم کرنے والا ہے، قوام ہے، مینیجر ہے. تو مرد کے پاس رائٹ ہے وہ یونیلیٹرلی ڈیورس دے دے. وہ کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے یار تم جاؤ، ختم ہو گئی بات، نہیں مانتی ہو تو نہ مانو. عورت کے پاس پھر یونیلیٹرل ڈیورس نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بس سمجھ لیں. عورت کے پاس یونیلیٹرل ڈیورس کا حق صرف تبھی آئے گا جب مرد اس کو اسائن کرے گا میریٹل کانٹریکٹ میں، اور عورت کے گھر کی طرف سے، عورت کے وکیل کی طرف سے، عورت کی طرف سے خود یہ مطالبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی مجھے یونیلیٹرل ڈیورس کا حق دیں. تو باقاعدہ نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے، اندراج ہوتا ہے اس کا ہمارے پاکستان کے نکاح نامے میں. سعودیہ وغیرہ میں اگر آپ ہوں تو وہاں پہ اس شک کو ڈلوانا پڑتا ہے. وہ شامل نہیں ہوتی جس کو صرف ٹک کرتے ہیں، اس کو آپ کو ایڈ کروانا پڑتا، لکھوانا پڑتا. تو وہاں پہ وہ تفویض کرتے حق، تو ٹھیک ہے. اگر تو مرد نے نکاح کے وقت، شادی کے وقت یہ حق دے دیا عورت کو یونیلیٹرل ڈیورس کا، تو پھر تو عورت کے پاس ہے، پھر تو عورت پہ 3 الفاظ بولے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر خلا کا مسئلہ ہے. اب آ جاتے ہیں خلا کے مسئلے کی طرف. تو سب سے پہلے جو ہم نے چیز دیکھنی ہے خلا کے اندر، اور جس چیز کو لیٹس فرسٹ گیٹ اٹ آؤٹ آف دا وے، وہ ہے فقہا کی آرا. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا ایک ایک کتاب سے سارے فقہا کی باری باری آپ کو آرا دکھانے پہ. الفقہ الاسلامی و ادلتہ، یہ شیخ وہب الزحیلی کی بہت تحقیق، زبردست تحقیق والی کتاب ہے. اس سے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ ہمارے فقہا کی کیا رائے ہے خلا کے بارے میں. تو یہ حوالے کے لیے آپ دیکھ لیں، ملاحظہ کر لیں کہ یہ کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ. اس کا جز سابع ہے، یعنی 7ویں جلد ہے، 7th والیوم ہے. یہ 8 والیومز میں یہ پرنٹ ہوئی ہے، تو یہ اس کا 7واں والیوم ہے. کافی لمبا چیپٹر ہے یہ الفصل الثانی ہے خلا میں. تو خلا کا معنی وغیرہ کیا ہے، اس کے اوپر پہلے انہوں نے بحث کی ہے. اس کے ارکان کیا ہیں. ہم مشروعیت ہی سے دیکھتے ہیں کہ شریعت میں کیا حکم ہے اس کا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شیخ وہب الزحیلی لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں الخلع جائز لا بأس به عند اکثر العلماء. خلا بالکل جائز چیز ہے، اور جمہور علماء کے یہاں، یعنی اکثریت کے یہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لا بأس به، کیوں حرج نہیں ہے؟ لحاجت الناس الیہ بوقوع الشقاق والنزاع وعدم الوفاق بین الزوجین.
کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے گی. بوقوع شقاق، لڑائی جھگڑا واقع ہو جاتا ہے، نزاع واقع ہو جاتا ہے، عدم الوفاق، پیار محبت ختم ہو جاتا ہے بین الزوجین. تو فقط تبغض المرأة زوجہا، تو پھر یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد سے شاکی ہو جاتی ہے، بغض رکھتی ہے. وتکرہ، اور اس کو کراہت آتی ہے اس کے ساتھ رہنے سے. بہت سی وجوہات پہ اس کو کراہت آ سکتی ہے. اس میں اسباب ہیں جسدیہ، خلقیہ، یعنی ظاہری جو چیزیں ہیں خلقت والی، کہ اس کو اچھا نہیں لگتا، بس ختم ہو گئی بات. عورت یہی کہتے جی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے جی مرد، ختم ہو گئی بات. کیا کریں گے آپ؟ عورت نہ رہنا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ زنجیروں میں جکڑ کے رکھیں گے عورت کو؟ گھر جب ٹوٹتا ہے تو اس گھر کو ٹوٹنے سے کون بچا سکتا ہے؟ صرف زوجین ہی بچا سکتے ہیں، کوئی اور تو نہیں بچا سکتا نا. تو اس کے اندر خلقیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، او خلقیت او دینیت، یا اس کے اخلاق کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے دین کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا کبر اور ضعف کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جی بہت بڑا ہے اور اب ضعیف ہو گیا ہے، یا لاغر ہو گیا ہے، یا بیمار رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، باقاعدہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی مرد فالج زدہ ہو جائے، یعنی معذور ہو جائے، تو عورت خلا لے سکتی ہے. عورت کہے کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اب، تو جائز ہے. او نحو ذالک، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اور وہ پھر ڈرتی کس چیز سے ہے کہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکے گی فی طاعتہ. بات وہی آ گئی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. بیسکلی کس وجہ سے خلا جائز ہے اور کیوں اس کی اجازت ہے، کہ وہ پھر طاعت نہیں کر سکتی نا مرد کی. مرد کے لیے اس کے دل میں کراہت آ گئی تو وہ مرد کی بات تھوڑی مانے گی، یا اس کی اطاعت تھوڑی کرے گی، فرما بردار بن کے تھوڑی رہے گی. تو فشرع لها الاسلام فی موازات الطلاق الخاص بالرجل طریقا للخلاص من زوجیت. تو مرد کو جو حق حاصل ہے، جو خاص مرد کا حق ہے، جو کہ ہے طلاق کا، وہ اسی طرح کا حق پھر عورت کے پاس ہے خلا کا. تو اس میں مین چیز کیا ہے کہ وہ کہے کہ یار تم نے مجھے تو تحفے تحائف دیے تھے، یا جو مال وغیرہ مجھ پہ خرچ کیا اس میں سے واپس لے لو اور مجھے آزاد کر دو، مجھے جانے دو. کہے گی مرد سے، ٹھیک ہے، مال وغیرہ دے کے اس کو، اس سے جو ہے وہ طلاق لے لے گی. اب اس کے لیے جو آیت ہے ہمارے پاس دلیل، وہ ہے فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. یہاں پہ علیہما جو ہے یہ ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے دونوں کی طرف، مرد اور عورت کی طرف. اب یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے. نکاح ہوا دو لوگوں کی رضامندی سے. نکاح کے لیے کسی قاضی کے پاس نہیں جانا پڑتا، گواہ ہونے چاہیے، وکیل ہونا چاہیے، عورت کا نکاح ہو جاتا ہے. مہر رکھیں، وکیل ہو عورت کا، ایجاب اور قبول ہو، دو لوگوں کے درمیان نکاح ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے فریقین باہم رضامندی سے نکاح فسخ بھی کر سکتے ہیں. جیسے نکاح ہو جاتا ہے ویسے نکاح ٹوٹ بھی جاتا ہے. اس کے لیے بھی کسی قاضی وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. لیکن یونیلیٹرل نہیں ہو سکتا. یہ جو خلا ہے، خلا کے لیے مرد کی رضامندی بیچ میں ہوگی. اب میں آتا ہوں کہ اگر مرد رضامند ہی نہ ہو کسی وجہ سے تو کیا ہوگا، وہ اس طرف میں آتا ہوں ایک منٹ میں.
اب یہ سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امرأة ثابت بن قیس، ان امرأة ثابت بن قیس، ثابت بن قیس کی جو وائف ہے، جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی ما اعیب علیہ فی خلق ولا دین ولكن اکرہ الکفر فی الاسلام، فقال رسول اللہ تريدن علیہ حدیقته قالت نعم، فقال رسول اللہ اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقة. وہ انہوں نے کہا کہ مجھے اور کوئی اتنا بڑا بس مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے دین کا، اپنے دین بچانے کا مسئلہ ہے، میں اس کی اطاعت نہیں کر سکتی. چنگا ہی لادا. قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ بات آپ کو مولوی اس طرح نہیں بتائیں گے، سمجھائیں گے، بس اس نے سیدھا سا یہ کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جی، میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ. ختم ہو گئی بات. کوئی اور جو ہے وہ دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے عورت کو، نہ ہی کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے جو تمہیں باغ ہدیتاً دیا وہ تم لوٹا دو گی؟ کہا ہاں جی میں لوٹا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسبینڈ کو کہا، ثابت بن قیس کو، کہ اس سے باغ لے لو اور چھوڑ دو اس کو، ختم ہو گئی بات. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی صحیح ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خلا کی ڈیمانڈ کرے بغیر کسی جینوئن ریزن کے، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی، نہیں سونگ سکتی. اب یہ بات ہے یہاں پہ بغیر کسی اب جائز وجہ کے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں اچھا نہیں لگتا تو میں نہیں رہ سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لے لو، خلا لے لو. اور ایک حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ بغیر کسی جائز وجہ کے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ مرد بھی بڑا اچھا ہو، سارا کچھ ٹھیک بھی ہو رہا ہو، پھر بھی عورت کہے کہ جی میں نے گھر بسانا ہی نہیں ہے. تو اب یہ گھر نہ بسانے کی جو بات ہے، اس وجہ سے، بچوں کی وجہ سے اور گھر نہ بسانے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر بالکل بغیر کسی وجہ سے کہ بس عیاشی ہو، کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہ رہی ہو، یا اس طرح کی کوئی عیاشی والی ریزن ہو اور اس وجہ سے کہے، تو پھر ظاہر ہے وہ تو نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، وہ اس حوالے سے حدیث ہے. ادروائز یہاں بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ فقہ میں بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے خلا میں. اب دیکھیں حکم الشرعی، شرعی حکم کے بارے میں شیخ وہب الزحیلی بات کر رہے ہیں. اور وہ جب شیخ وہب الزحیلی جب ایک حکم لاتے ہیں تو سب سے پہلے اس رائے کا ذکر کرتے ہیں جس میں اتفاق ہو چاروں ائمہ کا. تو یہاں پہ لکھ دیا انہوں نے، یسن للرجل اجابت المرأة للخلا ان طلبته، مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو فوری طور پہ دے دے خلا جب عورت مانگے. قصۃ امرأة ثابت بن قیس المتقدمہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی واضح، اور قرآن میں بھی حکم آ گیا. ہاں اگر مرد کو بہت ہی زیادہ پیار محبت ہو اور اس کو نہ چھوڑنا چاہے، تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں لے تو لال سے کام لے، سمجھانے کی کوشش کرے. اور اگر واقعی وہ جینون اس کی بات ہے تو عورت کے لیے کراہت ہے، کراہت والا کام ہے کہ وہ پھر بھی اصرار کرتی رہے. لیکن بہرحال قرآن میں چونکہ آ گیا تو اس لیے مکروہ ہو کر بھی خلا ہو جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیں، وہ میں نے جس حدیث کا ذکر کیا تھا وہ یہاں پہ آ گئی، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. اگر کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اور عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی کبھی بھی. بار بار جو عورت کہے دے طلاق دے طلاق دے طلاق، اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے شرعی، کوئی ایسی متحقق ریزن نہیں ہے اور عورت بار بار طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، تو فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اس عورت کے اوپر. استغفر اللہ العظیم. تو یہ بات بھی فیمنسٹ کو نا ہضم نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اب دیکھیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
میں نے آپ کو یہ دکھا دیا اور یہ بتلا دیا کیونکہ حوالہ جات مانگتا ہے آج کا اسٹوڈنٹ، اور حوالے دیکھنا چاہتے ہیں آج کل کے بچے. تو یہ صفحہ 843، یہ 843 صفحہ 7th والیوم ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ کا، الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اور صفحہ اس کا 480 سے آگے 483 482، یہ 7th والیوم الفقہ الاسلامی و ادلتہ، یہ میں نے آپ کو حوالہ دکھا دیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ساری بحث کا مقصد کیا ہے. ساری بحث کا مقصد یہ ہے جو میں نے آپ کو دکھانا تھا اور بتلانا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کا بہرحال یہ کلیم غلط ہے کہ عورت کے پاس بائی ڈیفالٹ یونیلیٹرل ڈیورس کا حق ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. عورت کو مرد کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے خلا لینی پڑے گی. اب یہاں پہ ایک بات آ گئی کہ جی مرد بڑا ظالم ہے اور عورت کو بڑے مسائل ہیں، عورت کو زد و کوب کرتا ہے، اور عورت جو ہے اس سے وہ خلا چاہ رہی ہے لیکن وہ خلا نہیں دیتا. اب کیا بھائی، اس چیز کی تو بات ہی نہیں آئے گی نا اس زمن میں. وہ تو ڈیفینیٹلی اگر تو اس طرح کا معاملہ ہے اور گھریلو وائلنس کا معاملہ ہے، ڈومیسٹک وائلنس کا، عورت پہ تشدد ہو رہا ہے، یا مرد شرابی، زانی، کبابی اور بہت زیادہ استحصال کر رہا ہے عورت کا، تو اس میں تو یہ والا مسئلہ ہے ہی نہیں. خلا والا تو نکاح فسخ ہوگا، وہ عدالت سے جو ہے فوری طور پہ ہو جائے گا. شیخ بابا زحیلی اسی 480 سے آگے میرا خیال ہے 485 یا 484 صفحے پہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ خلا کے لیے قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. قاضی کے پاس تو آپ تب جائیں گے نا جب یہ والے معاملات ہوں گے، یعنی آپ عدالت سے تب رجوع کریں گے. ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، یہ والے مسئلے ہو رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہاں نارمل خلا کا کیس ہے اور عورت عدالت میں چلی جاتی ہے تو وہ چیلنج ہو جائے گا، وہ چیلنج ہو سکتا ہے. ایک ہمارے پاس کیس ہے ایسا وفاقی شرعی عدالت کا جس میں وفاقی شرعی عدالت نے یک طرفہ خلا گرانٹ کی ہے، لیکن اس کے اندر بھی مسئلہ یہی تھا کہ مرد کی طرف سے مسئلے مسائل تھے اور وہ ثابت ہو گئے کہ یہاں پہ مرد زیادتی کر رہا ہے، تو پھر تو بالکل عدالت سے رجوع کریں آپ. اس چیز کا تو سوال ہی نہیں ہے اس سارے معاملے میں. یہ تو معاملہ، یہ والی خلا جو ہے، یہ اس خلا کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ عورت کو کوئی مسئلہ ہے، پسند نہیں ہے، اب مرد ویسے ہی نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ، پرابلمز آ رہی ہیں اس کو، تو اس کے لیے تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سیکھ کرنی پڑے گی. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ نکاح ہوا تھا اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ نکاح فسخ ہوگا. مرد سے اگر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، مرد طلاق دے گا تو وہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، اور وہ 3 مہینے کی عدت کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے بات چیت، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اگر طلاق کا مطالبہ نہیں کر رہی عورت اور خلا کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر نکاح فسخ ہوتا ہے، بالکل فسخ ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں عورت رجوع کر سکتی ہے، واپس آ سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک طلاق تو واقع ہوتی ہے تو وہ 3 مہینے کے بعد 2 طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر 3 مہینے کے بعد، لیکن اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تھوڑا. تو اس میں ایک مسئلہ جو آتا ہے، اس کا پراپر فتویٰ لے لیں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے مسلک کے مطابق. تھوڑا سا یہ مسلکن ڈفرینٹ ہے مسئلہ، بریلویوں کے ہاں ڈفرینٹ ہے، بریلوی احناف کے ہاں، دیوبندی احناف کے ہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ اگر خلا ہو اور طلاق کا لفظ اس میں شامل نہ ہوا ہو مرد کی طرف سے، تو کتنا ٹائم پیریڈ ہے جس میں، کیونکہ اس میں پھر ظاہر ہے حلالے وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی اگر عورت واپس آنا چاہتی، کیونکہ ابھی تو طلاق مغلظہ واقع ہی نہیں ہوئی. کچھ پیریڈ کے بعد طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے. عورت شادی کر سکتی ہے، عورت دوسری شادی کرے گی تو اسی وقت پہلے جو ہسبینڈ ہے اس سے آٹومیٹکلی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اس کا بہرحال فتویٰ لے لینا چاہیے. میں کوئی مفتی نہیں ہوں اور میں تو نقال بھی نہیں ہوں، میں تو ایک جاہل سا بندہ ہوں، بس آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھ رہا ہوں. اچھا، مین جو اب بات ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی مرد اور عورت ایکولز ہی نہ رہے پھر تو اسلام میں.
تو یہ بات میں نے بڑی وضاحت سے آپ کو کر دی کہ وہ ایکولز ہیں، اس سے ایکویلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے عورت کوئی کم تر نہیں بن جاتی یا مرد کوئی برتر نہیں بن جاتا، بس ان کے رولز ڈفرینٹ ہیں، مرد کو فضیلت حاصل ہے، ایک درجہ زیادہ حاصل ہے اس سارے معاملے میں، شادی میں اور نکاح والے مسئلے میں، زوجیت والے مسئلے میں۔ تو اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کمتر ہے، اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ ایکول نہیں ہے، ایکول نہیں رہی۔ تو اس لیے اسپیشلی اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بچوں یہ رب کا قانون ہے، رب کا قانون ہے، اور میرا رب بہتر جانتا ہے، اس نے ہم سب کو تخلیق کیا، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا احکامات ہونے چاہیے، کیا موریلٹی ہونی چاہیے اور کس طریقے سے کانڈکٹ ہونا چاہیے۔ تو بیویوں کو شادی میں مرد کا فرما بردار ہونا پڑے گا اسلام کی روح سے۔ ظاہر ہے اسلام کی روح سے مرد پہ بھی بہت سی پابندیاں ہیں، معاشرہن بالمعروف اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے، دو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ سے نکاح ہوا، دو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور بات وہ ہے کہ عورت اگر نہ رہنا چاہے تو آپ کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ اگر گھر ٹوٹ رہا ہو نا تو وہ اس کو وہی بچا سکتے ہیں جن کا وہ گھر ہے، اور کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی عدالت، کوئی ماں باپ، کوئی دوسرا تیسرے لوگ وہ آ کے نہیں بچا سکتے ٹوٹنے والے گھر کو۔ ٹوٹنے والے گھر کو صرف وہی بچا سکتے ہیں جن کا گھر ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اور یہاں پہ علی بھائی کی بھی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ فہم میں تھوڑی سی کجی رہی، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے بالکل تقلیدی انداز میں بات کی، صرف اپنے فقہ کی۔ تو بہرحال حنابلہ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، شوافی کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، احناف کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اس میں امام مالک کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، بڑا جائز مطالبہ ہے اس کا، بس یہی کہہ دیں مجھے نہیں پسند، میں نہیں رہنا چاہتی، بڈھا ہو گیا ہوں ہے جی، بڑا جی میرے تم بڑی زیادہ ایج ہے جی، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کہہ دے کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، شکل ہی نہیں پسند اس کی، بس ختم ہو گئی بات، خلا جو ہے بالکل لے سکتی۔ تو اگر مرد کی کوئی زیادتی ہے، مرد کا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر تو عدالت چلی جائے، سیدھی عدالت جو ہے وہ نکاح فسخ کر دیتی، لیکن اس کو خلا کے باب میں شامل نہیں سمجھنا چاہیے، وہ خلا کے باب میں شامل نہیں ہوتا مسئلہ۔ تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والموات، وما علينا إلا البلاغ المبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔